بڑھ کر 10.7% آلموسٹ 11% ہو گئی ہے. دنیا میں ہائیسٹ ترین انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پھر اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ مہنگائی گراؤنڈ پہ نہیں ہے, یا اپوزیشن کے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور تھوڑی سی کسی چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس پہ ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو شاباشیاں دی جاتی ہیں. تو کچھ اور فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے ہم لانا چاہتے ہیں. یہ جو 10.7% کا جو انفلیشن ہے جو 2020 میں رجسٹر ہوا ہے, اس کے ہوتے ہوئے ہم نے ڈالر کے عوض 14% اپنے روپے کی قیمت بھی گنوائی ہے. ایک فسکل ایئر میں 14% اپنی روپی کی قیمت لوز کرنا, اسپیشلی ہمارے جیسے ملک پہ جو کرائے قرضوں پہ چل رہا ہے, اور جس کی بات ہم نے بار بار آپ لوگوں کے سامنے کی, جیسے BRT پروجیکٹ ہے, ان سارے میگا پروجیکٹس کی, ان ساری جو گورنمنٹ کے میگا کرپشن کے جو اسکینڈلز ہیں, ان کی ادائیگی ہم نے اسی ڈالر میں کرنی ہے جو ہم ہر سال جس کی ویلیو لوز کر رہے ہیں. پچھلے نومبر سے اگر آپ اس نومبر کی دیکھیں تو گندم کی جو قیمت ہے وہ 36% بڑھی ہے. پاکستان جیسے ایک ملک میں جہاں پہ روٹی آٹا یہ ہماری اسٹیپل فوڈز میں آتا ہے, 36% گندم کی قیمت بڑھی ہے. آٹے کی قیمت جو ہے وہ 13% بڑھی ہے. یہ میں آپ کو رف ایسٹیمیٹس دے رہی ہوں. چاول جو ہے وہ 7.5% اس کی قیمت بڑھی ہے. انڈوں کی قیمت آلموسٹ 50% بڑھی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ عوام کیا کھائے, کیا خریدے, کہاں جائے. اور پھر چینی کی قیمت جو ہے اس میں بھی 36% مہنگائی کا اضافہ ہوا ہے, 36%. تو اس میں جب چند روپوں کی کمی آتی ہے تو خان صاحب جب ٹویٹ کرتے ہیں تو یہ عوام کی فیلنگز کے ساتھ ہم سب کے ساتھ ایسے کہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ ہماری جو زخموں پہ نمک چھڑکنے کے عوض ہے, اور ہم پرائم منسٹر سے اور ان کی ٹیم سے اتنا غیر ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ نہیں ایکسپیکٹ کرتے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو صحت کا جو ایک بحران چل رہا ہے, خاص کر خیبر پختونخوا میں, جو کہ 2018 کے الیکشنز میں PTI نے اپنے ہیلتھ ریفارمز کے اوپر اپنا بہت زیادہ الیکشن کا ایک نیریٹو بیس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہیلتھ کو کمپلیٹلی ریفارم کر دیا ہے خیبر پختونخوا میں. لیکن جو KTH میں جو ریسنٹلی جو حادثہ ہوا ہے, انہوں نے ان ساری بڑی بڑی جو ان کی باتیں تھی ان کو کھوکھلے ان کی کلیمز میں ان کو اجاگر کر دیا ہے. سب سے پہلے تو پھر ایک افسوسناک خبر LRH سے آئی ہے, جہاں پہ کل پھر سے 3 سینئر ڈاکٹرز نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور رپورٹس کے مطابق جو اس کی تصدیق آپ سب کر سکتے ہیں, کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں اب کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں رہا, کیونکہ واٹس ایپ پہ جو انتظامات چلانے والی جو ہاسپٹل کے بڑے ہیں اور جو بہت ویل کنیکٹڈ ان کے رشتے دار ہیں, اور جس کو ہم نیپوٹزم کا سب سے ایک اسٹرانگ پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں آج کل, ان کے ساتھ اب آئی تھنک کوئی بھی سینئر ڈاکٹر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. KTH میں جو ٹریجڈی ہوئی تھی اس نے بھی جو حکومت کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں وہ آپ سب کے سامنے وہ کر دیے ہیں. یہ بات درست ہے کہ 2015 میں جو MTI کا ایکٹ PTI کی گورنمنٹ لے کر آئی ہے, اس کے بعد KTH جو بڑے اس طرح کے ہسپتال بورڈ آف گورنرز چلاتے ہیں, اس میں ہماری کمیٹی کے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جی بورڈ آف گورنرز کو کون ہائر کرتا ہے, ان بورڈ آف گورنرز کو یہاں پہ کون پلیس کرتا ہے, یہی حکومت وقت ہے جو ان کو پلیس کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اوور آل ہیلتھ کا نظام, حکومت کا نظام, ایک سسٹم چلانا, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا, یہ تو بورڈ آف گورنرز کی ذمہ داری نہیں ہے. تو حکومت MTI کا ایگزامپل دے کے, اس کا نام دے کے اپنے آپ کو جو انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے, بہت بڑی غفلت کی ہے, اس سے مبرا نہیں کر سکتی. اس حادثے کو کافی ٹائم ہو گیا ہے. یہی بورڈ آف گورنرز جو کہ ہسپتال کے نظام چلانے کے لیے رسپانسبل تھا, انہوں نے انکوائری کی, اپنے اوپر خود ہی انکوائری کی. سب سے پہلے تو یہ کتنا بڑا ایک مذاق ہے کہ اس کو کون فری اینڈ فیئر انکوائری مانتا ہے جب منصف اپنے اوپر ہی انکوائری کرائے. پھر اس انکوائری میں جو باتیں پتہ چلی, جو سب سے 2
بہت بڑے شاکنگ باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ جس کمپنی کے ساتھ ان کا آکسیجن سپلائی کرنے کا معاہدہ تھا وہ جون 2020 میں ایکسپائر ہوا تھا. اور کرونا کی وبا کے ٹائم میں جب پوری دنیا کرونا کے لپیٹ میں ہے اور کرونا کا پرائمری کیئر جب آکسیجن ریلیٹڈ ہے تو آج تک اس بات کا تعین نہ ہو سکا کہ who is responsible for this fact کہ یہ بغیر کسی لکھت پڑھت کے بغیر کسی ٹھوس کانٹریکٹ کے اتنا بڑا گورنمنٹ اور ایک پرائیویٹ اتنا بڑا گورنمنٹ ہاسپٹل اور ایک پرائیویٹ فرم کیسے کام کریں گے. یہ ذمہ داری کدھر جا کے رکتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ صوبے کا سب سے بڑا سیکنڈ بڑا ہسپتال اس میں کوئی ایمرجنسی رسپانس سروس ہی نہیں ہے. یہ جو سانحہ ہوا بہت افسوسناک سانحہ تھا. یہ تو کرونا وارڈ میں ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ آگ بھی لگ سکتی تھی, یہاں پہ شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, ایک ٹیررسٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. یہ خیبر پختونخوا ہے, ہمارے لوگوں نے عوام نے بہت کچھ یہاں پہ سیکھا ہے اور کیا ہے اور جھیلا ہے. تو اتنے بڑے ہسپتال میں ایمرجنسی رسپانس سروس ہی نہیں ہے. مطلب آپ کیا ریفارم کر رہے ہیں, آپ نے کون سی تبدیلی لائی ہے اور آپ کس تبدیلی کی بات کریں. تبدیلی لانے کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ آف گورنرز میں فیک پیپرز کے ساتھ یہ لوگ بٹھا دیں, اپنی بلو آئی لوگوں کو جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہے یہ پوسٹ پہ بٹھا دیں. جن لوگوں کی سینیورٹی ہے, جن لوگوں کی اسٹرگل ہے ہیلتھ فیلڈ میں, جنہوں نے دن رات کر کے اپنی ایک نام کمایا ہے, ان لوگوں کو وہ سائڈ لائن کر دیں یہ کہہ کے کہ جی ہمارے چوزن ونز نہیں ہیں. تو اس طرح کے ہیلتھ ریفارمز کو, اس طرح کے MTI کو ہم بالکل نہیں مانتے. اور آئی تھنک کہ ڈاکٹر کمیونٹی بھی اس کو نہیں مانتی. پمز ہاسپٹل میں بھی احتجاج جاری ہے, خیبر پختونخوا میں بھی جگہ جگہ احتجاج جاری ہے. اور ہم یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم سیاسی بیان ہمارا نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. یہ جو ہاسپٹلز ہیں یہ ہمارے ہاسپٹلز ہیں, یہ عوام کے ہاسپٹلز ہیں, اس میں ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے, ان میں ہمارا ٹائم انویسٹ ہوا ہوا ہے. ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا ایک گھنونا کھلواڑ کیا جائے. ہم نے کیونکہ میری طبیعت خراب تھی, ناساز تھی, میں کچھ دنوں تک آپ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکی, لیکن اپنے ٹویٹر کے ذریعے میں نے عوامی نیشنل پارٹی کے ہم نے اپنے آفیشیل پیجز سے بھی ڈاکٹر ندیم عالم کا ایک ایشو ہائی لائٹ کیا ہے. یہ بات وہ بھی ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ آدمی وہ آدمی ہے جس نے PTI کا ٹکٹ لیا تھا, جنرل الیکشنز کنٹیسٹ کیے تھے. ان الیکشن فارمز انہوں نے اپنے ساتھ ڈاکٹر یا MD نہیں لکھا. بورڈ آف گورنرز پہ آنے کے لیے اور پری کوالیفائی کرنے کے لیے ان کی سڈنلی وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں. اور اگر ان کا ریزیومے آپ لکھیں, انہوں نے کریئر کے بجائے کیریئر اس میں لکھا ہوا ہے. تو مطلب ایک بندہ جس کو بیسک انگلش سکلز نہیں آتی, وہ اپنے آپ کو یا ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سکلز نہیں آتی, وہ اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر لکھتا ہے. اور اتنے بڑے ہاسپٹل میں وہ ایک اتنی ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کس نے بٹھایا ہے, وہ کب یہاں سے ہٹے گا. ان سارے سوالات کے جواب آئے تھے کہ اب حکومت کو اپنے بل سے نکل جانا چاہیے, ان کو عوام کے سامنے آ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا چاہیے. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیڈ کر رہے ہیں بورڈ آف گورنرز کو PGH کے, وہی پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں ہیلتھ کے اوپر, وہی شوکت خانم ہاسپٹل کو بھی رکھ رہے ہیں. اتنے کروڑوں لوگوں کے ملک میں یہ ایک ہی آدمی اگر اتنا زیادہ کیپیبل ہے تو چاہیے کہ کم از کم خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے تو ایک اسپیشلسٹ بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بٹھائیں جو صرف اور صرف اپنا سارا ٹائم اس ہاسپٹل کو دے اور اس کی مینجمنٹ میں دے اور اس کی اصلاح میں دے. اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی ایک آدمی ہاسپٹل لاہور میں چلا رہا ہے, پورے پاکستان کا صحت کا نظام وہ چلا رہا ہے, وہ ایک ہاسپٹل کو کیا دیکھے گا. دیکھیے کہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے, ہمارے صوبے کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اور اس میں جو اتنی ہم نے اور آپ سب نے ایک جو بہت بڑی بڑی بےضابطیاں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, تو چاہیے کہ حکومت اس بات پہ سیریس ہو. جو ڈیٹیل رپورٹ آنی تھی جس کو آپ کو ہم سب کو جو فیملیز وکٹمز کی تھی ان سب کو انتظار ہے, وہ ڈیٹیل رپورٹ آج تک عوام کے سامنے نہیں آئی. اور ہم اس پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں
کہ صرف اور صرف سسپینشنز آر ناٹ دا وے. یہ جو اس دن جانی نقصان ہوا ہے یہ کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے. ڈیٹیل رپورٹ سامنے آنے سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ ایک چین آف کمانڈ جو بنا تھا اس ہاسپٹل میں آل دا وے اپ ٹو دا آکسیجن سپلائی، اس بندے کو جو آکسیجن روم میں نہیں تھا، وہ بندہ جس نے آکسیجن کا کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا، وہ ڈاکٹرز جو آن ڈیوٹی نہیں تھے، ان کے سپروائزر جہاں پہ بھی جا کے ذمہ داری اینڈ ہوتی ہے، چاہے وہ وزیر ہو، وہ مشیر ہو، وہ چیف منسٹر ہو، ان سب کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کے اور کیس بننا چاہیے اور ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. عوام کی جانوں کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کہ تاکہ ان فیوچر کبھی کوئی نہ کر سکے. اور صرف لوگوں کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، وہی بورڈ آف گورنرز نے اپنے اوپر ایک ہلکی پھلکی سی رپورٹ دے دی 24 گھنٹے کے اندر، اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی. اور خاموشی کو لگتا ہے کہ بس اس خاموشی پہ ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. تو یہ سوال ہم بار بار پوچھیں گے اور اس وقت تک نہیں پوچھتے رہیں گے جب تک وہ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے دیں. اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں کچھ ڈسکرپنسیز چل رہی ہیں، وہ میرے کولیگ تیمور باز صاحب آپ کو ذرا ہائی لائٹ کریں گے. بہت شکریہ جی صاحب کا. آج بات کرتے ہیں جی ہمارے ایک تحریفی تعلیمی ادارے اسلامی کالج کی. ہم وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے وساطت سے یہ بات کہتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ذمہ داران ان مسائل کو حل کیوں نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں پا رہے، جو بھی وجوہات ہوں. لیکن ہمارے مستقبل کے جو معمار ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے طالب علم ہیں، ان کے مستقبل کے ساتھ تو کھیلا جا رہا ہے. اب یہ کر نہیں پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے، جو بھی وجہ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اسلامیہ کالج میں ہراسمنٹ کے کیسز بہت اچھالے جا رہے ہیں. ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ڈیٹیلز آپ کو اچھی طرح آئی تھنک آپ واقف ہوں گے ڈیٹیل سے. اسی کے بارے میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے چند طالب علموں کو انہوں نے کالج سے ریسٹریکٹ کیا. تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو کمیٹی ہمارے چانسلر صاحب، ہمارے گورنر صاحب نے بنائی تھی، ان کے ابھی تک جوابات نہیں آئے ہیں. جو پیرنٹس نے اور ان طالب علموں نے مانگے تھے اپنی یونیورسٹی سے، اپنی حکومت سے، اوپر سے یہ ان طالب علموں کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی اس کے خلاف. اسی میں سے ایک طالب علم جس نے یہ آواز اٹھائی، جس نے سب کچھ ارینج کرایا، جس نے سب کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف ایک جدوجہد کی، اس کو 2019 کے ایک پرانے کیس میں جس نے بہت برا اس نے کیا تھا اپنے استاد کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ کوئی مس بیہیویئر کیا ہوا تھا، لیکن اس کے خلاف انہوں نے کارروائی 2019 میں ہی کیوں نہیں کی؟ جو اب آ کے آپ اس کے ذریعے اس بچے کو آپ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. باقی کچھ طالب علم جنہیں انہوں نے نکالا ہوا ہے یونیورسٹی سے، کالج سے، ان کو ابھی تک ان کی پراپر ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. یہ ان کا حق ہے کہ ان کو سنا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان سے جواب طلبی کی جائے تاکہ وہ بھی کچھ بتا سکے. ون سائڈڈ ایسی میرے خیال سے ایکشن لینا میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور ہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ نہیں لانا چاہتے ہمارے سامنے، عوام کے سامنے، اور یہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بچے جو کووڈ-19 جب سے آیا ہوا ہے، یہ بچے اپنی فیسز بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کو ہاسٹل کی فیسلٹیز کوئی نہیں دی جا رہی، ان کو کلاسز کی فیسلٹی کوئی نہیں دی جا رہی. میں اسپیسیفکلی یہ ذکر کر رہا ہوں ہمارے مرج ایریاز کے جو طالب علم ہیں جہاں پر موبائل نیٹ ورکس ہی نہیں ہے، تو آن لائن کلاسز یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو خدارا آپ ان کے مسائل حل کریں، مسائل اجاگر کرنے والوں کو ان کے خلاف آواز اٹھائیں. اور کچھ سوالات ان کے ذمے ہم رکھنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو سال گزر رہا ہے، یہ جو طالب علموں کا یہ سال ضائع کر رہے ہیں، ان کے جو فیسز ہیں
हॉस्टल्स के मद में, ट्यूशन फीस के मद में, जो भी है, क्या ये इनको एडजस्ट करेंगे आने वाले साल में, या कोई भी किसी भी तरीके के साथ, या इसको ये वापस करेंगे? और कुछ सवालात हैं, क्योंकि ये हाल सिर्फ इस्लामिया कॉलेज का नहीं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नहीं, ये तकरीबन सूबे की तकरीबन जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका यही हाल है। तकरीबन यूनिवर्सिटी में मैं स्पेसिफिकली ICP इस्लामिक कॉलेज पेशावर का जिक्र करना चाहता हूँ। वहाँ पर हमारा परमानेंट VC नहीं बैठा हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर चेयरपर्सन्स के बगैर अभी तक चल रहे हैं, और हमारा परमानेंट रजिस्ट्रार अभी तक इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आया हुआ। ये तकरीबन एक चंद माह पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं आप लोगों के सामने। परमानेंट कंट्रोलर नहीं बैठा हुआ, परमानेंट डायरेक्टर नहीं बैठा हुआ, फुल प्रोवोस्ट नहीं मौजूद, और ये क्यों ऐसा खेल खेल रहे हैं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ? तो आप लोग के इजाज़त से हम ये पैगाम एक बार फिर पहुंचाना चाह रहे हैं। हम इनको एक दरख्वास्त की शक्ल में पहले कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों को आप लोगों ने निकाला हुआ है उनको मौका दें, उन्हें सुना जाए, उनके जो एडमिशन है वो फिर से इनको ये हक दिया जाए तालीम हासिल करने का। ये हम एक बहुत बड़ी ज़्यादती में इसको हम शुमार करेंगे, और इसके खिलाफ हम पूरी तरह से अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा भी करने को तैयार हैं। थैंक यू। Any questions? समरवी जी, एक तो ये बताइए कि जो BOG के मेंबर बनाए गए, इनके खिलाफ आप लोग कोर्ट जाना चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि जो जाली डिग्री लेके BOG का मेंबर बनाया गया इसके लिए, और दूसरा जो KTH का वाक़या हुआ है वो रिपोर्ट अभी तक नहीं ला रहे हैं, और उन असल जिम्मेदारों को सामने, तो हाई कोर्ट जाना चाहती हैं आप लोग के नहीं? डेफिनेटली जी, हम तो देखिए इस जो डिटेल रिपोर्ट है इसका इंतजार कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी इंतजार कर रही है, और आई थिंक जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं वो भी इंतजार कर रही हैं। हम जरूर कोर्ट जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने बरकी साहब को 2018 में नाअहल कराया हुआ है। लेकिन ये ऐसे हुक्मरान हैं कि इनको ना आवाम की परवाह है, ना वोट की मैंडेट की इज्जत करते हैं, ना ये कोर्ट की वर्डिक्ट्स की इज्जत करते हैं। हम ऑफ कोर्स जाएंगे, क्योंकि लाइक आई सेड, अवामी नेशनल पार्टी का हुक्मरान हो और इसके मसाइल को ओन करती है, तो हम इंतजार कर रहे हैं अगर के रिपोर्ट में ऐसी जो सारी जो हमें कुछ जो खबरें हैं वो ना उजागर की गई, और जो लोगों ने ये काम किया उनको कैफर किरदार तक ना पहुंचाया गया, तो हम डेफिनेटली इन सब के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। Great. Thank you.